اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم ملک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی تعظیم بجا لاتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہوئے اور اس کے ذات گرامی پر توکل کرتے ہوئے کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، یعنی ساری بادشاہت تیرے ہی لیے ہے۔ تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس سے چاہے ذلیل کرے، یعنی تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی محروم کر دینے والا ہے۔ تو ہی جو چاہے وہ دیتا ہے اور جو نہ چاہے وہ نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں اس طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے اور رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت کو جس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اس کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بنی اسرائیل سے اپنے نبی عربی قریشی اور مکی کی طرف منتقل کر دیا ہے، جو اعلیٰ اطلاق خاتم الانبیاء ہیں، جو تمام انسانوں اور جنوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں، اور جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کے محاسن کو جمع فرما دیا ہے اور ایسے ایسے خصائص سے سرفراز فرمایا جو سابقہ انبیاء اور رسولوں میں کسی کو بھی نہیں عطا کیے گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی شریعت کا علم عطا کیا گیا، ماضی اور مستقبل کی غیب کی باتوں سے مطلع کیا گیا، حقائق آخرت کو منکشف کیا گیا، زمین کی مشرق و مغرب اور اطراف و اقواف میں آپ کی امت کو پھیلا دیا گیا، اور آپ کے دین و شریعت کو سابقہ تمام ادیان و شارع پر غالب کر دیا گیا۔ قیامت تک اور جب تک لیل و نہار کی یہ گردش جاری ہے، آپ کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو ہی اپنی مخلوق میں تصرف کرنے والا ہے، تو جو ارادہ فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا سورہ زخرف میں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا سورہ زخرف میں کہ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی ہم جس طرح چاہیں اپنی مخلوق میں تصرف کریں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، اور ہمارے فیصلے مکمل حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا ہم جس کو چاہیں نبوت سے سرفراز فرمائیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے گا، اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، دیکھ لیں کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور فرمان الہی ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی ان میں سے ایک کے طول کو کچھ حصہ لے کر دوسرے میں اضافہ فرما دیتا ہے، جس سے دونوں برابر ہو جاتے ہیں، پھر ایک میں سے کچھ حصہ لے کر دوسرے میں داخل کر دیتا ہے، تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے متفاوت ہو جاتے ہیں۔
اس کے بعد پھر برابر ہو جاتے ہیں اور سال کے مختلف موسموں بہار، خزاں، گرمی اور سردی میں سے یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ اور فرمان الہی ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، یعنی تو ہی کھیتی سے دانہ اور دانے سے کھیتی پیدا کرتا ہے، کھجور سے گٹلی اور گٹلی سے کھجور پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح مومن سے کافر اور کافر سے مومن، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا پیدا فرماتا ہے، اور اسی طرح دیگر اشیاء بھی۔ اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے، یعنی تو جس کو چاہتا ہے اس قدر مال عطا فرما دیتا ہے کہ جسے کوئی گن نہیں سکتا، اور تو جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ سارے فیصلے تیرے ارادے، عدل، حکمت اور تیری مشیت پر مبنی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔